میرا میرے کوشچن دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوالات ہمارے جوابات تو پوچھیں. آج کل عورت مارچ کے کافی چرچے ہیں. ابھی ریسنٹلی ٹی وی پہ کچھ سخت قسم کی بحث بھی ہوئی ہے قمر صاحب اور ماروی صاحبہ کے بیچ میں. کیا یہ طرز کلام اچھا ہے اور عورت مارچ کے بارے میں آپ کی کیا نقطۂ نظر ہے؟ کہ جو لوگ عورت مارچ کے حق میں ہیں کیا وہ صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر پا رہے کہ یہ عورت مارچ کس مقصد کے لیے ہے اور اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ بھی صحیح طرح بتا نہیں رہے کہ ان کو تنقید کس چیز کے اوپر ہے. یہ جو عورت مارچ ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے. کیا واقعی اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے؟ عورت کو اسلام میں اپنا رتبہ ملا ہے جو بہت ہی مقدس ہے, اپنے حقوق ہے ان کے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ اپنے حقوق سے زیادہ ہی آگے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ عورت مارچ صرف ایلیٹ کلاس تک ہی محدود ہے؟ اسلام آباد, کراچی, لاہور, اس سے آگے کہیں نظر نہیں آ رہا. جی بہت شکریہ. میرے جو ویوز ہیں وہ میں نے کل ایس ٹی ایچ کے اندر آپ کے سامنے گوش گزار کر دیے ہیں. آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ جواب موجود ہے آپ کے سوال کا. جہاں تک آپ نے لفظ استعمال کیا بحث, یہ جو گالم گلوچ ہے اس کو برائے مہربانی بحث کے ساتھ بالکل گڑمڑ نہ کریں. بحث ایک بڑا مقدس اور صاف کام ہے. اس کے ذریعے اذہان کی صفائی ہوتی ہے, معاشرے اس کے ذریعے صحت مندانہ انداز سے پنپتے ہیں اور یہ اچھائی کا باعث بنتی ہے بحث, مثبت بحث. گالم گلوچ, غلیظ گوئی, فحش گوئی اور دوسروں کے اوپر الزام لگانا اور بدترین الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بحث کے زمرے میں نہیں آتا. وہ گندے اذہان کی پیداوار ہے. تو اگر اس کا ایک عکس آپ کو کسی جگہ پر نظر آتا ہے تو میں ٹی وی کی بحث کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے بات کر رہا ہوں. اس کو آپ برائے مہربانی بحث نہ کیا کریں, اور نہ ہی وہ سخت کلامی ہے. کلام میں سخت ہو سکتے ہیں لیکن جو زبان استعمال کی گئی ہے یا کی جاتی ہے آج کل جس کو ہم بحث کہتے ہیں وہ بحث نہیں ہے. اب اس پروگرام کے اوپر بھی میرے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ واضح ہے. ایس ٹی ایچ کے اندر میں نے لکھ دیا, آپ کے سامنے بول دیا, آپ اس کو دیکھ لیں. اگر کوئی اعتراض ہے اور آپ کے خیال میں بڑا بھاری بھرکم اعتراض ہے تو اس اعتراض کو بیان کرنے کی بھی تہذیب اور طریقہ ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بہت بڑا طوفان برپا ہے تو زبان کے ذریعے اس طوفان کو طوفان بدتمیزی میں تبدیل نہیں کیا جاتا. تو وہ تو بحث بالکل بھی نہیں تھی. اب ذکر ہوا کہ ہمارے دین کے اندر جو خواتین کے حقوق ہیں, حضور گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو خواتین کے حقوق کی حالت ہے ہمیں اس کے اوپر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں ان کی ہم ویسے کتنی تعمیل کرتے ہیں اور خواتین کے حقوق کے معاملے پر تو کتنی تعمیل ہوتی ہے, یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. لہٰذا کیا حقوق ان کو دیے گئے ہیں اور کیا حقوق ان کے پاس ہیں, ان دونوں کو علیحدہ پیرائی کے اندر دیکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اس قسم کے احتجاج کے اوپر یا اس قسم کے مارچ کے اوپر اربن ایریاز کی چھاپ آپ کو واضح نظر آتی ہے, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بحث میں پڑے بغیر کہ اربن ایریا ہے کہ رورل ایریا ہے, یہ دیکھیے کہ جو حقوق کی تلاش ہے, اس مارچ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں, کیا وہ بے جا ہے یا نہیں. تو اگر آپ اس سوال کا آنیسٹلی جواب دے پائیں گے اپنے دل میں تو یہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گا کہ خواتین کے حقوق کی طلبی جو ہے وہ سازش کا نتیجہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ خواتین کے حقوق واقعتاً غصب کیے جاتے ہیں. اب آئیے اسپیسیفکلی اس مارچ کے اوپر کیا جو لوگ اس کے اندر جو مارچ کر رہے ہیں خواتین وہ اس کو بیان نہیں کر پا رہی ان سلوگنز کو, یا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ تنقید مختلف پیرائے میں کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے تنقیدی مواد جو ہے اس کو ایک ترکیب کے ساتھ بیان نہیں کر پائے. دونوں باتیں آپ کی درست ہیں. میرے خیال میں بہت بڑا کمیونیکیشن کا فیلئر ہے دونوں اطراف سے. کل میں نے ایس ٹی ایچ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کو اگر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اور پیغام اپنا عام کرنا ہے تو اس کے بہت احسن طریقے موجود ہیں. کوئی بھی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ
کلچرلی سینسٹیو ہوئے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو مطالبات ہیں ان کو اتنا تبدیل کر دیں کلچرل سینسٹیوٹیز کے پیش نظر, کیونکہ بہت ساری کلچرل سینسٹیوٹیز جو ہیں وہ مسئلے کا حصہ بھی ہوتی ہیں, لیکن مراد یہ یقیناً ہے کہ آپ اپنا جو ہدف ہے اس سے کہیں دور نہ چلے جائیں. تو خواتین کی جان, خواتین کا مال, خواتین کی زندگی, خواتین کے حقوق کی طلبی جو ہے اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے. جو انداز اپنایا گیا ہے ایک سلوگن کے اوپر, اب میں اس کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں, ایک سلوگن کے اوپر تمام کا تمام جو مارچ ہے اس کو مرکوز کر دیا گیا ہے. تو جو سلوگن بنانے والے ہیں ان کو بھی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تھی اور سلوگن کو ماڈیفائی کر کے اپنے مقاصد کی مزید وضاحت کر سکتے تھے. اور جو تنقید کر رہے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جن الفاظ کے ذریعے وہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا بڑا احترام کرتے ہیں, وہ تمام عورت کے حوالے سے گالیاں ہیں, وہ الفاظ نہیں ہیں, وہ عورت کے حوالے سے گالیاں نکال کر وہ بتا رہے ہیں کہ عورتوں کا کتنا احترام کرتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا اور کھلا تضاد ہے. تو دونوں اطراف سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی یہ بہت بڑی سازش ہے, اس کے پیچھے کوئی بہت بڑے بڑے محرکات ہیں, میرے خیال میں یہ بہت دور کی چھلانگ ہم لگا رہے ہیں. لیکن کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے, اور اگر آپ کمیونیکیشن کے گیپ کو اب دور کرنا بھی چاہیں تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ دونوں طرف سے پوزیشنز جو ہیں بڑی سخت لے لی گئی ہیں. طلعت بھائی, یہ جو ڈاکٹر فردوس عاشق وان صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ نواز شریف کی بیماری والا معاملہ میچ فکس تھا اور ہم اس کو بے نقاب کریں گے, تو کیا یہ بے نقاب کرنے جا رہی ہیں ڈاکٹر راشدہ کو, پنجاب کی حکومت کو, یا عمران خان کے ان ڈاکٹر کو جو خود ان کو دیکھ کے آئے تھے؟ خود عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور اس طرح ہے. انہی کے لوگوں نے, انہی کے بنائے ہوئے بورڈ ہیں, انہی کے تمام لوگوں نے یعنی رپورٹس انہوں نے ٹیسٹ کروائے, سارا کیے. تو کیا حرکت ہے؟ کیا ان کے نزدیک میں بیمار وہی ہے جو مر جائے؟ جیسے بیگم کلثوم نواز کے بارے میں بھی یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ بیمار نہیں ہیں, ڈرامہ کر رہی ہیں, تو آخر وہ مر گئیں تو ان کو جب یقین آیا. تو کیا ان کی بے حسی کب ختم ہوگی؟ شکریہ. جی طلعت صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو فردوس عاشق وان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں یہ سارا میڈیا کا کیا دھرا ہے, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی بات کی تھی, چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا, پھر ان کی کابینہ کے کچھ لوگوں نے بات کی تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جواب دیا, تو ابھی پھر یہ میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں. میڈیا تو ان کو اور بھی بہت کچھ کہتا ہے, جیسے کہ آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہوگی, گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں, یا دوائیاں مہنگی ہو گئی, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں. یہ سب لوگ وہ کیوں نہیں سنتے؟ اب دیکھیں, ڈاکٹر فردوس عاشق وان کی ایک آئیڈیل پوزیشن ہے اور وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. آپ کہیں گے کیسی آئیڈیل پوزیشن ہے؟ آئیڈیل پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن تو وہ ہار چکی, اور جس طریقے سے انہوں نے اتنی اہم پوسٹ جس کے اندر ہر وقت کی پبلسٹی موجود ہے وہ حاصل کی ہے, وہ اسلام آباد میں ہر خبر رکھنے والے شخص کو معلوم ہے. تیسری بات, وہ ایک ایسے نظام کے اندر کام کر رہی ہیں, ایسے ملک کے اندر کام کر رہی ہیں, ایسے سسٹم کے اندر کام کر رہی ہیں جہاں پر آپ کچھ بھی کہہ دیں اس کا کبھی کوئی احتساب نہیں ہوتا. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ جو مرضی بیان دے دیں, کل کو کسی کو یاد ہی نہیں رہنا, کیونکہ بیانات دیتے ہی اتنے, کس کو یاد رہنا ہے آج سے 72 گھنٹے کے بعد کہ ڈاکٹر فردوس عاشق وان نے اس کے اوپر کیا کہا تھا. تو جب بھی آپ مائک کے سامنے آئیں آپ جو مرضی بول کے چلے جائیں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کے اپنے لوگوں نے وہ رپورٹس دیکھی, انڈورس کی, 2-3 بورڈز نے اس کو انڈورس کیا, اور وہ ایک آدھ رپورٹ نہیں تھی. تو پتہ نہیں کون سی سازش جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو پہلے بھی اس اسٹیج کے اندر اشارتاً بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان رپورٹس کو ویٹ کر کے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ یہ واقعتاً رپورٹس درست ہیں. اس کے بعد جا کے عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ کیا, ان کو باہر جانے دیا. لیکن چونکہ ان کے دل میں غصہ ہے, اور غصہ اس وقت بھی نکلا جب نواز شریف جو ہے وہ ایلیویٹر کے ذریعے جہاز میں بیٹھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر دوڑ کر وہ جہاز کے اندر بیٹھ رہے ہیں, تو تب سے ان کے ذہن میں غصہ ہے, اور غصہ نکل نہیں رہا ہے کہ نواز شریف کو میں نے واپس لانا. فردوس عاشق وان صاحبہ کو ویسے یہ علم ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی جو بیان دیتے ہیں اس کی پکڑ بھی عملاً ہو سکتی ہے. ان کا ایک بیان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو جواب ہے 116 پیج پر مبنی, اس کے اندر انہوں نے
باقاعدہ لکھا ہوا ہے جس کے اندر محترمہ نے فرمایا تھا کہ کریز سے باہر نکل کر جوڈیشری نے شاٹ کھیلا تو اب اس کے گرد احتساب کا شکنجہ کسا جا رہا ہے. یہ کوٹ ان کوٹ ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب کی اس پٹیشن میں جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے 10 ممبر بینچ کے سامنے استدعا کی ہوئی ہے کہ جو ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو کواش کیا جائے. یہ آؤٹ رائٹ کنٹیمپٹ ہے. لیکن کنٹیمپٹ اگر لگ بھی گئی تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی صحت پر کیا اثر پڑنا ہے؟ وہ تو ویسے الیکٹرلی وہ ریجیکٹڈ ہیں. تو میرے خیال میں ایسے لوگ جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے معاملات کو سدھارنے میں، اگر آپ ان کے ذریعے سیاست کنڈکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاصہ بن گیا ہے. کبھی فیصل وابڈا وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی فردوس عاشق اعوان وہاں پر آ جاتی ہیں. ایسے لوگ جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان کے لانگ ٹرم پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اندر، اور وہ موسم اور حالات کے تابع جو ہیں وہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں، ان کے ذریعے اگر آپ سیاست کنڈکٹ کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں تو معاملات سدھار کے بجائے بگاڑ کی طرف جائیں گے. تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا جو بیان ہے وہ فیکچولی ان کریکٹ ہے، اور میرے خیال میں اگر وہ واپس جا کر مقتدر حلقوں کے کسی بھی افسر سے پوچھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ رپورٹوں کی انڈورسمنٹس کہاں کہاں سے آئیں، اور اپنے کولیگ سے بھی پوچھ لیں تو انہوں نے بھی تو اس کو انڈورس کیا تھا. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. طلعت بھائی اس سوال کا جواب ضرور دینا ہے، مسٹ ہے. یہ پوچھنا یہ تھا، یہ جو صحافی کہتے ہیں مریم نواز خاموش ہے، خاموش ہے جی خاموش ہے. جب بولتی تھی دکھاتے نہیں تھے. اب جب شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال آئے، ان کا تو کسی نے نہیں بتایا. وہ جو پنڈی میں انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا وہ کیوں نہیں دکھایا انہوں نے؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اس حد تک، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے. اور آج بھی میں اخبار دیکھ رہا تھا، تصویر لگی ہوئی ہے. خبر مجھے ڈھونڈنے میں اتنی مشکل ہوئی. خاقان عباسی جو ہے وہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو خبر مجھے 2 اخباروں میں تو ملی نہیں، صرف تصویر لگی ہوئی تھی. اور جو ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر تو عملاً بلیک آؤٹ ہے. دیکھیں، جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں اس تضاد کو تمام جماعتیں محسوس کرتی ہیں. ابھی جو ایک بہت بڑا سیمینار ہوا سوشل میڈیا ریگولیشنز کے اوپر، پی ایف یو جی نے سپریم کورٹ بار اور دوسری تنظیمات کے ساتھ مل کر پاکستان کا جو پارلیمانی کمیشن ہے اس کے ساتھ مل کر یہ سیمینار کروایا. اس کے اندر بڑی تنقید ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر. بنتی بھی ہے تنقید، ہم خود بھی کرتے ہیں کہ وہ وقت پر زبان نہیں کھولتے ہیں. لیکن دوسرا اس سکے کا پہلو وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز زبان کھولتی ہیں تو میڈیا کی زبان کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں. اور اس میں بہت حد تک بہت سارے مالکان کا اپنا قصور ہے. وہ جان بوجھ کر مین سٹریم کی ڈیبیٹ میں سے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو نکال دیتے ہیں اور اپوزیشن کی بات کو گول کر جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اپوزیشن ہماری بات کیوں نہیں کرتی جب ان کے اوپر مسائل کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. تو بالکل بلیک آؤٹ آپ کو نظر آتا ہے، سائڈ لائننگ آپ کو نظر آتی ہے. سٹوری کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اور یہ کسی طور بھی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ لوگوں تک جو بات پہنچنی ہے وہ تو پہنچ ہی جانی ہے. آپ نے مثلا سوال بلیک آؤٹ کرنے کے بعد یہ سوال تو آپ کا نہیں رکا نا. یا تو ہوتا کہ آپ کا سوال رک جاتا، سوال آپ نے پوچھ لیا. اگر آپ نے پوچھے بھی نہیں پوچھا ہوتا تو اپنے محلے میں تو پوچھ رہے ہوتے، ذہن میں تو پوچھ رہے ہوتے، تو بات تو پھیل جاتی ہے. تو بلیک آؤٹ کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا. اور مریم نواز کی پریس کانفرنسز روکی جاتی رہیں، ان کے انٹرویوز روکے جاتے رہے. تو جب وہ بول رہی تھی تو تب بھی خاموشی سے تالا کس دیا گیا تھا ان کے اوپر. اور اب جب وہ نہیں بول رہی ہیں تو کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں. انفیکٹ بعض جگہوں کے اوپر انٹرویوز میں آپ نے دیکھا ہوگا انہیں چلتے چلتے یہ کلپ بھی کیا کہ میں بول رہی ہوں لیکن کون سا آپ نے چلا دینا ہے.